اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثنوی شریف کے اندر ایک بہت ہی پیارا واقعہ ملتا ہے، آپ ناظرین کی گوشِ گزار کرتا چلوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا جسم اقدس، آپ کا لباس مطہر اتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوا کرتا کہ کبھی زندگی کے اندر آپ کے وجود کے اوپر کوئی مکھی تک نہ بیٹھی، مگر ایک دفعہ شہد کی مکھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ارد گرد بھن بھنا رہی تھی، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس مکھی کے ساتھ کلام فرمایا اور اس سے پوچھا کہ تو شہد کس طرح بناتی ہے؟ تو مکھی عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، ہم سارے پھولوں کا رس ایک جگہ جمع کر کے اس سے شہد بناتے ہیں۔ تو لجپال کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہد کی مکھی، سارے پھول تو میٹھے نہیں ہوتے، کوئی پھول میٹھا ہوتا ہے، کسی پھول کا رس کھارا ہوتا ہے، کسی پھول کا رس کڑوا ہوتا ہے، کسی پھول کا رس پھیکا بھی ہوتا ہے، تو پھر سارے پھولوں کا رس ایک جگہ جمع کر کے اس کا شہد کس طرح بنا لیتی ہو؟ وہ سارا شہد میٹھا کس طرح ہو جاتا ہے؟ آیا ہے قربان جائیں اگلی بات پر۔ میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا، تو شہد کی مکھی ببانگ دہل عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، جب ہم سارے پھولوں کا رس جمع کر لیتی ہیں، اپنے چھتے کے اندر ہر طرح کا پھول کا رس لا کر ڈال دیتی ہیں، تو پھر جب اس کو میٹھا کرنے کی باری آتی ہے، جب اس شہد کے اندر، اس رس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی شفا کا وقت آتا ہے، تو ہم ساری مکھیاں وہاں جمع ہو جاتی ہیں، ساری مکھیاں اکٹھی ہو کر آمینہ کے لال پر، آپ کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساری مکھیاں مل کے درود پڑھتی ہیں ذات مصطفیٰ پر، تو بس اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس رس کے اندر، ان پھولوں کے رس کے اندر، جو کچھ دیر پہلے کڑوا بھی تھا، جو کچھ دیر پہلے کھارا بھی تھا، جو کچھ دیر پہلے پھیکا بھی تھا، جو کچھ دیر پہلے بے ذائقہ بھی تھا، مگر جب ذات مصطفیٰ پر درود پڑھا گیا، جب آمینہ کے لال پر درود پڑھا گیا، تو خالق کائنات نے اس بے ذائقہ رس کو مٹھاس بھی عطا فرما دی، اور اس رس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی شفا بھی عطا فرما دی کہ جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ شہد اور کلونجی، ان دو چیزوں کے اندر سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو جو یہ شفا ملی، یہ برکت ملی، شہد کے اندر یہ جو مٹھاس ملی، یہ سارا کمال میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھنے کا ہے۔ اگر آج ہم عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر کو اپنی نظروں کے سامنے اس کا نقشہ رکھ کر درود پڑھیں، تو یقیناً جس طرح ان مکھیوں نے اس کھارے رس کو میٹھا کر لیا، اس کے اندر اللہ نے شفا ڈال دی، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی طرح کرم نوازیوں سے نواز دے گا، اگر آج ہم بھی عقیدت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ آمینہ کے لال پر درود پاک پڑھیں۔ تو درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں، کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔